السلام علیکم۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے فوراً بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ چہرے کے دانے پر برف رگڑنے سے دانتوں کی لالگی اور درد کم ہو جاتا ہے۔ آدھی پیالی موسمبی کے رس میں 2 بوند ادرک کا رس ڈال کر پینا ٹائیفائیڈ میں فائدہ کرتا ہے۔ عورت زیادہ سے زیادہ انار کھائیں، ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئے گی۔ دودھ کے مقابلے دہی میں دگنی غذائیت ہوتی ہے۔ اس سے خون بنتا ہے۔ 250 گرام دہی میں 500 گرام گوشت کے برابر غذائیت ہوتی ہے۔ ایک پیالی دہی میں 7 گرام پروٹین، 272 گرام کیلشیم اور 150 گرام حرارے ہوتے ہیں۔ نہار منہ اسبگول کا چھلکا پانی کے ساتھ پینے سے جسم کی فالتو چربی گھل جاتی ہے۔ ناریل کا پانی ہفتے میں 1 دفعہ صبح نہار منہ پی لیا کرو، چہرہ سمیت پورا جسم گورا رہے گا۔ وہ لوگ جن کا فشار خون کم ہو جاتا ہو روزانہ 1 کھجور ضرور کھائیں۔ اس کے علاوہ چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے مفید ہے۔ اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو سوجی کا حلوہ بنا کر کھائیں، بھوک کم لگے گی۔ انار ذہنی دباؤ میں کمی کے علاوہ دل کے امراض میں مفید ہے۔ یہ عمر بڑھنے کے عمل کو سست کرتا ہے۔ جوان جانور کا گوشت کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ بھوکے پیٹ سبق یاد کرنے سے سبق نہیں بھولتا۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے۔ پیاز سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چارجنگ پر لگا کر موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر قمیض دھلنے کے بعد بھی کالر اچھی طرح صاف نہیں ہوتا تو قمیض کو دھونے سے 10 منٹ پہلے کالر پر شیمپو لگا دیا کرو اور 10 منٹ بعد قمیض کو دھو لیا کرو، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ دالوں میں موجود فائبر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دالیں پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں اور سبزی خور گوشت کی بجائے دالوں سے پروٹین حاصل کر سکتے ہیں۔ دال خون بنانے میں مدد کرتی ہے اور جسم میں فولاد کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ آدھا لیموں، 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں مکس کر کے روزانہ پی لیں اور روزانہ توانائی لیں۔ اگر دودھ کی طرح سفید دانت چاہتے ہیں تو مالٹے کے چھلکے پر کالا نمک لگا کر 5 منٹ تک مسحلہ کریں۔ 4-5 دن کے بعد آپ کے دانت دودھ کی طرح سفید نظر آئیں گے۔ بدہضمی میں لیموں کی 1 پھانک نمک ڈال کر گرم کر کے چوسنے سے کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کریں تو ایسے کریں کہ ان کو محبت لگے، تحفہ لگے، انعام لگے، حق لگے، مدد نہیں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔